بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک سائیڈ سے یعنی عدلیہ کی جانب سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے ایک سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے خلاف ایک نوٹس لیا گیا تھا۔ ترقیاتی فنڈز کے اجراء کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا تھا، اور پھر اس کے اوپر شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنسز کی، دیگر وزراء نے پریس کانفرنسز کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ دیے جائیں گے ارکان اسمبلی کو۔ اس پر ایک کیس چل رہا تھا، تو اس میں یہ بات آئی، اور وہاں پر جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور اس کا نوٹس لے کر پھر اس کا چیف جسٹس کو بھیجا، اور وہاں پر ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کیا گیا تھا۔ اس پر سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے نتیجے میں جو کل رات گئے فیصلہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو وزیر اعظم نے اپنا بیان داخل کیا ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، مطلب وہاں پہ وزیر اعظم مکر گئے نا، یو ٹرن تو ان کی پرانی عادت ہے، وہ اتنے بھی مکر آ گئے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، اسی طرح گل ہی نہیں کی تھی، اور ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ ارکان اسمبلی کو نہیں دی جاتے، اور وہ جو ایک طریقہ کار ہے بیوروکریسی کا چیزوں کو گھما کے پیش کرنے کا، وہ ایک جواب آیا، عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن اس کے دوران، اس سماعت کے دوران ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ مجھے ایک واٹس ایپ میسیج آیا، اور جو مجھے نہیں پتا کس نے بھیجا ہے، لیکن یہ میسیج آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ NA-65 جو ہے اس کے اندر ترقیاتی فنڈز بہت بڑی تعداد میں دیے گئے ہیں، اور وہاں پر کام ہو رہے ہیں، اور یہ میرے پاس آیا۔ انہوں نے اس کے جو میسیج تھا وہ اس کی کاپیز اپنے ساتھی ججوں کو بھی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی اس وقت شیئر کی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کچھ میں اب اس کو بڑے تہذیب سے کیا کہوں، آرگومنٹس بڑے، اس کو آپ لے لیں کہ انورٹڈ کاماز میں، اور وہ آرگومنٹس اس حد تک بڑھے کہ پھر جو چیف جسٹس اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کو انٹروین کرنا پڑا، اور بہرحال وہ پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب بات ادھر ادھر کر کے چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اگلی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیس نمٹا دیا۔ لیکن جو رات کو فیصلہ آیا وہ فیصلہ پرائم منسٹر کے ایکشن اور بیان کے خلاف لیا گیا تھا، ایک نوٹس، اور اس پہ یہ بینچ بنا تھا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ گیا، اور وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس طرح سے آ گیا، یہ میں اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، مطلب اس میں جو بات ہے وہ لکھی ہوئی میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور پرائم منسٹر کے درمیان چونکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں ہیں، یعنی وہ ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس آیا ہوا ہے ان کو اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو چیز چل رہی ہے، تو وہ کہا گیا کہ اب میں آپ کو ذرا بالکل سادی سی زبان میں سمجھا دوں کہ مقدمہ بازی ہے دونوں درمیان آپس میں، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کسی ایسے بینچ کا حصہ نہ بنے جس میں جو وزیر اعظم کے خلاف کسی کیس کی سماعت کر رہا ہو، یا جس میں وزیر اعظم فریق ہوں۔ یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس کو میں نے ایک بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں سعید چودھری صاحب، اور وہ بڑے مطلب مانے ہوئے لاہور کے جرنلسٹ ہیں، اور وہ ان کا بڑا تجربہ ہے عدالتی رپورٹنگ کے حوالے سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، کیا یہ بات توہین عدالت میں تو نہیں آئے گی کہ میں کہہ دوں گا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی فیصلہ دیتا عدالت نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایکچولی تو ایسے ہی ہوا ہے، مگر ایسی کوئی یہ توہین عدالت میں نہیں آتی، کیونکہ جب آپ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس پہ کمنٹ کرنا ہر شہری کا حق بن جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایکچولی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے ہی جو ایک ساتھی جج ہیں ان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ بھائی جان پلیز دھیان کرو، ذرا حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ ایک میری اپنی نریشن ہے، اس سے اگر کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ اس کا حق ہے، کر سکتا ہے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس پر الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔
مطلب یہ کوزے میں دریا بند کرنے والا شعر ہے جو اس صورتحال پر فٹ آتا تھا میرے مطابق جنی کہ میں شاعری آندی اس حساب نال، تو وہ میں نے آپ کی نظر کر دیا ہے۔ اب سوال اس فیصلے کے اوپر کچھ بنتے ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس میں ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے نوٹس لیا، ان کے کہنے پر ایک بینچ بنا، لارجر بینچ، اور وہ بینچ ظاہر ہے چیف جسٹس نے بنایا۔ چیف جسٹس صاحب نے جب وہ بینچ بنایا تو پھر اگر ان کے ذہن میں یہ ہے، کیونکہ مقدمے بازی جڑی وہ تے قاضی صاحب دی اور پرائم منسٹر دی پرانی چل دی آ رہی ہے نا، تو پھر اس میں قاضی صاحب کو کیوں شامل کیا گیا؟ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب چونکہ وہ سینئر موسٹ ججز میں آتے ہیں تو پھر جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے سینئر ہیں، ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو یہ کچھ سوال ہیں بہرحال جو بنتے ہیں، اور ان کو شامل کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک طرح کی روک لگا دی گئی کہ جناب آپ کسی ایسے اس میں نہیں آئیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس جو تھا وہ پرائم منسٹر کے خلاف تھا، لیکن فیصلہ جج کے خلاف آ گیا۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، انہوں نے ہی آئین کی تشریح کرنی ہے، انہوں نے ہی قانون کی تشریح کرنی ہے، اور وہ جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو ایک کامن آدمی کے طور پہ جو میرے ذہن میں سوال اٹھے وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اور یہ ان سوالوں کے جواب اب کہاں سے ملیں گے؟ یہ کسی آئینی ماہر کے ساتھ میں بھی رابطہ کروں گا، آپ بھی کیجئے، اگر کسی سے آپ کو مل جائیں تو پھر مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، تو جی مینو تو جواب لب گئے تو میں تو اگلے بھی لا کے دس دیا گا۔ لیکن بہرحال یہ سوال ہیں، اور ایسے ویسے بہت سارے فیصلے ہیں عدالتی جن کے سوال جو ہیں وہ آج تک کوئی آئینی ماہر نہیں دے سکتا۔ بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ ہے، اس کا کوئی جواب کسی کی طرف سے نہیں آ سکا، بلکہ جو تھے اس بینچ کا حصہ جنہوں نے بھٹو صاحب کو سزا دی تھی، شاہ صاحب، نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے بلکہ کافی عرصہ بعد جا کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی اس کیس میں بھٹو صاحب کے حوالے سے ہم پر دباؤ تھا اور وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے بہت سارے فیصلے ہیں جن کا پھر جواب جو ہے وہ تاریخ دیا کرتی ہے، اور بہرحال عدلیہ ہے، اب ان کا احترام ہم پر واجب ہے، بطور شہری بھی واجب ہے، اس لیے اس پہ تو میں زیادہ کمنٹ بہرحال نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا کوئی موڈ نہیں تو عدالت چندر جاندہ، جتنی کی بات میں دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی فی الحال تو وزیر اعظم کے لیے ایک سب اچھی دی رپورٹ آئی ہے، اور ٹھنڈی ہوا اس پاس وہ آئی ہے، حالانکہ ٹھنڈ ہے مکی نہیں، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر کو ہوا آئی ہے۔ لیکن جو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جواب داخل کر دیا ہے، اس کے بعد بہرحال پرائم منسٹر کو یہ پرابلم ضرور آئے گا کہ وہ جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اپنے ارکان اسمبلی کو یا اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو، کیونکہ یہ جو فنڈز ہیں یہ تو سارے پاکستان کے لیے نا ترقیاتی فنڈز، تو وہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کے حلقوں میں بھی خرچ ہو سکتے ہیں، ترقیاتی اسکیمیں وہاں سے بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو ان کے پاس ایک تھا کہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ مطلب بطور رشوت، سیاسی رشوت کے، ہاں ووٹ لینے کے لیے، تو وہ فی الحال ایک روک سی ان کو لگ گئی ہے۔ لیکن وہ حکومت کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ بھی واردات کسی پاس وہ کر سکتی ہے حکومت وقت جو بھی، تو وہ حکومت وقت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کرتی رہتی ہے، کرتی رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آگے بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اور طریقہ لب لیں گے، جیسے کہ انہوں نے کہا، اشارہ بھی دیا انہوں نے بلکہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو اپوزیشن ہے اگر خفیہ بیلٹ ہی رہا تو یہ پچھتائے گی بہت، یہ روئے گی کل کو۔ تو اس کا مطلب کلیئر تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ساڑھے کو تے بڑے ذرائع ہیں نا خریدن دے ووٹ ان کے، تو وہ ظاہر ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، اب حکومت کے پاس جتنے ذرائع ہیں اتنے تو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اگر فیصلہ ایسا آیا کہ جناب جو خفیہ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے کہ خفیہ بیلٹ ہی رہے گا، تو پھر پرائم منسٹر تو پہلی تڑی لا چکے کہ یہ کر لیں گے۔ تو باتیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ عدالت کا احترام بھی رکھنا ہے اور حالات کی نزاکت کو بھی سمجھنا ہے۔ اب تھوڑے کو زیادہ جان لے، چنگے پلے سمجھدار لوگ
کیوں میں مشکل پانا چاہتے ہو؟ بہرحال جو کچھ میری نظر میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر پسند آئے تو کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے میرے چینل کو. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.